4000 سال اتنی لمبی تاریخ، اور آج بھی ایک زمین کے ٹکڑے پر جنگ جاری ہے۔ آخر یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کون تھے بنی اسرائیل اور کیسے قوم دنیا بھر میں بکھر کر دوبارہ ایک ریاست بن گئی؟ یہ ہے وہ کہانی جو شاید آپ نے کبھی مکمل نہیں سنی۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے جنہوں نے توحید کا پیغام پھیلایا۔ ان کی اولاد میں 2 بڑے سلسلے چلے، یعنی ان کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے تھے اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل، پھر اسی وجہ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام، جن کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، اللہ نے انہیں عزت دی اور وہ مصر کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہو گئے۔ جب کنعان کے علاقے یعنی اس علاقے میں قحط پڑا جہاں یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹے رہتے تھے، تو پھر اس پورے خاندان نے مصر کی طرف ہجرت کی، یعنی وہ مصر چلے گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب بنی اسرائیل نے مصر پر مستقل رہائش اختیار کی۔ وقت گزرتا گیا، مصر کے حکمران بدلتے رہے۔ ایک ایسا دور آیا جب ایک ظالم بادشاہ جسے فرعون کہا جاتا تھا اقتدار میں آیا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان پر سخت ظلم کیے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو قتل کروایا جاتا تھا۔ یہ ایک انتہائی تاریک دور تھا۔ اسی ظلم کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ خود اس فرعون کے محل میں پلے بڑے تھے، مگر اللہ نے انہیں نبوت عطا کی اور انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے سامنے حق کی بات کریں اور بنی اسرائیل کو آزاد کروائیں۔ کئی معجزات دکھائے گئے مگر فرعون نے انکار کیا۔ آخر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ یہ سارا واقعہ تاریخ میں ایکسڈس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ اس وقت ایک عظیم معجزہ ہوا، سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل اس میں سے گزر گئے اور فرعون اپنی فوج سمیت اس میں ہی غرق ہو گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کو آزادی ملی، مگر آزادی کے بعد ان کا امتحان ختم نہیں ہوا تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں داخل ہو جائیں، لیکن اتنا عرصہ غلامی میں رہنے کی وجہ سے انہوں نے خوف اور کمزوری دکھائی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس نافرمانی کی وجہ سے انہیں سزا ملی، وہ تقریباً 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہاں من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا کی، مگر پھر بھی ان میں بار بار نافرمانی کے واقعات ہوتے رہے۔ آخر 40 سال تک بھٹکنے کے بعد وہ آخرکار فلسطین میں داخل ہو گئے، وہاں آباد۔ وقت کے ساتھ ان میں کئی انبیاء آئے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے ایک مضبوط اور منظم سلطنت قائم کی۔ یہ بنی اسرائیل کا عروج تھا، ایک طاقتور، منظم اور مذہبی ریاست قائم ہوئی تھی۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول رہا ہے کہ جب قومیں راستے سے بھٹکتی ہیں تو زوال آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، انہوں نے بار بار اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، دنیاوی چیزوں میں پڑ گئے، ظلم کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان پر بیرونی حملے ہوئے، ان کی سلطنت ٹوٹ گئی اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ مختلف علاقوں میں بکھر گئے اور وقت کے ساتھ انہیں یہودی کہا جانے لگا۔ ان کا مذہب یہودیت کے نام سے جانا جانے لگا۔ صدیوں بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مگر بنی اسرائیل کے ایک بڑے حصے نے ان کی بھی مخالفت کی۔ اس کے بعد آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائے تو کچھ یہودی قبائل نے ان سے بھی معاہدے کیے، مگر یہودیوں نے زیادہ تر اپنے معاہدوں کی مخالفت ہی۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک فلسطین مختلف سلطنتوں کے زیر اثر رہا، جیسا کہ رومی، بازنطینی اور پھر مسلمان۔ اسلامی خلافت کے دور میں فلسطین ایک اہم اسلامی علاقہ رہا اور طویل عرصے تک مسلمانوں کی حکمرانی قائم رہی۔ پھر جدید دور آیا، خاص طور پر 80s میں یورپ میں ایک تحریک اٹھی جسے زائنزم کہا جاتا ہے۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن بنایا جائے اور اس کے لیے فلسطین کو منتخب کیا گیا۔ یورپ سے ایک بڑی تعداد میں یہودی فلسطین آنا شروع ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران یہودیوں کی آبادکاری بڑھتی گئی اور مقامی عرب
فلسطینیوں کے ساتھ تنازعات شروع ہو گئے۔ آخرکار 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا اور 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے اور اس واقعے کو نکبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے لے کر عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ فلسطینی علاقوں میں خاص طور پر غزہ اور ویسٹ بینک میں کشیدگی برقرار ہے۔ اسرائیل ایک طاقتور ریاست بن چکا ہے جبکہ فلسطینی اپنی آزادی اور زمین کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ 2026 تک صورتحال یہی ہے کہ یہ تنازع حل نہیں ہوا۔ یہ صرف زمین کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تاریخ، مذہب، سیاست اور شناخت ایک پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے جس کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔